والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ آیت نمبر 233 233 نمبر آیت سے آج ہم سبق پڑھیں گے. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. جی اسکرین پر آیت کا اتنا حصہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد آیت تو بڑی ہے لیکن مزید پھر بعد میں پڑھیں گے. آج میرے گلے میں کچھ پرابلم ہے تو اس لیے آپ کو آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا. بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صحیح طرح سے پڑھ سکیں. بارک اللہ فیکم. مائیں دودھ پلائیں. اس آیت کے حصے میں جو چیز ہم پڑھیں گے، پہلی بات کیا ہے؟ مائیں دودھ پلائیں، یعنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. رضاعت کی مدت 2 سال ہے، یعنی رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا. دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال. طلاق کی صورت میں شوہر، ماں اور بچے کا کفیل ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت. طلاق کی صورت میں شوہر، ماں اور بچے کا کفیل، یہ لوگ جو ہیں تو یہ سرپرست ہوں گے. شوہر اخراجات برداشت کرے گا دودھ پلانے کی، اور اگر شوہر نہیں ہے تو پھر بچے کا جو کفیل ہے وہ اخراجات برداشت کرے گا. اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت ہے، یعنی بچے کا جو والد ہے اس کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور بچے کی جو والدہ ہے اس کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے. جمع دیکھ لیں. والوالدات، والدہ آپ نے سنا ہے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ماں کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ والوالدات. تو مطلب کیا ہوگا؟ مائیں. یرضعن، وہ دودھ پلائیں. اولادہن، اپنی اولاد کو. حولین، 2 سال. حول کہتے ہیں سال کو، اور حولین کا مطلب کیا ہے؟ 2 سال. حولین کاملین، 2 سال. کاملین کا مطلب مکمل. 2 مکمل سال مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں. لمن اراد، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھتا ہے. ان یتم الرضاعہ، کہ وہ مکمل کرے رضاعت کو، رضاعت کی جو مدت ہے اس کو مکمل کرنے کا جو ارادہ رکھتا ہے تو وہ کتنا عرصہ دودھ پلائیں گی مائیں؟ 2 سال مکمل. وعلی المولود لہ، وعلی اور پر، علی کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس پر. المولود لہ، جس کا بچہ ہے. مولود کہتے ہیں بچے کو، لہو جس کا، جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ کیا ہے؟ رزقہن، ان کا رزق ہے. ان کا جو دودھ پلاتی ہیں مائیں، ان کا رزق، جس کا بچہ ہے تو وہ مرد اس کا بندوبست کرے گا. وکسوتہن، اور ان کو پہنانا ہے، یعنی ان کا رزق بھی اور ان کو ان کے جو اخراجات ہیں لباس وغیرہ وہ بھی مہیا کرے گا. بالمعروف، دستور کے مطابق. لا تکلف نفس، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفس کو، نہیں تکلیف دی جاتی نفس، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. نہیں تکلیف دی جاتی نفس، کوئی شخص بھی، کسی کو بھی، الا مگر وسعها، اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ، نہ نقصان پہنچایا جائے. ضرر کہتے ہیں نقصان کو. لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے. والدۃ، والدہ کو، جو بچے کی ماں ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے.
बिवलदिहा उसके बच्चे की वजह से, उसके बच्चे के सबब, वला मौलूद लहू और ना ही जिसका बच्चा है, मौलूद कहते हैं बच्चे को, लहू जिसका, और ना ही जिसका बच्चा है, मतलब क्या है, बाप, ना ही बच्चे का जो वालिद है उसको भी तकलीफ ना पहुंचाया जाए, बिवलदी ही उसके बच्चे के सबब, उसके बच्चे की वजह से, वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक और उसके वारिस पर भी ऐसे ही है, जो बच्चे का वारिस है उसके जिम्मा भी ऐसे ही है। ये था तर्जमा, इसकी मुख्तसर सी तफसीर सुनिए। वल वालिदातु और माए युर्दिन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन अपनी औलाद को 2 मुकम्मल साल दूध पिलाएंगी। लिमन अरादा युतिम्म रज़ा जो रज़ात को मुकम्मल करना चाहते हैं, यानी जो ये चाहते हैं वालिदैन कि बच्चों की दूध को मुकम्मल पिलाया जाए उनको, तो उसकी मुद्दत क्या है, 2 साल है। कितनी मुद्दत है, 2 साल है। बाद लोग कहते हैं 2.5 साल है, लेकिन उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हौलैनी कामिलैन, सूरह बकरा आयत नंबर 233। जो 2.5 साल कहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं, कुरान तो कहता है 2 साल। और फिर क्या फरमाया, 2 मुकम्मल साल, जो रज़ात की मुद्दत को मुकम्मल करना चाहते हैं, यानी मुकम्मल अगर आपने दूध पिलाना है तो 2 साल की मुद्दत है, बस, इससे ज्यादा नहीं पिलाएंगे। 2 साल जो ही पूरे हों तो दूध बच्चे को छुड़ा दिया जाए, और इससे मुराद रज़ात वाला दूध माँ का दूध है जी। तो अगर कोई शख्स इससे पहले यानी वो दूध छुड़ाना चाहते हैं तो वो छुड़ा सकते हैं, इसका जिक्र आएगा अगली आयत, इसी आयत के अगले हिस्से में, कि अगर वो दूध छुड़ाना चाहते हैं, 2 साल से पहले छुड़ाना चाहते हैं, तो वालिदैन आपस में मशवरा कर लें। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम 1.5 साल की उम्र में बच्चे को दूध छुड़ा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं पिला सकते, तो ठीक है, वो ऐसा कर सकते हैं। या इससे कम अगर वो चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा करना है उस मुद्दत को, तो मुद्दत कितनी है, 3 साल नहीं है, 4 साल नहीं है, 2.5 साल नहीं है, बल्कि कितनी है, 2 साल। ऐसे ही कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर भी वफिसालहु आमैन, वहां भी दूध छड़ाने की मुद्दत का जिक्र है कि वो 2 साल है। एक बात ये आपने याद रखनी, वअलल मौलूद लहू रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। दूसरा हुक्म क्या है कि बच्चे के बाप के जिम्मा है, मौलूद लहू जिसका बच्चा है, बच्चा किसका है, बच्चे की निस्बत इस्लाम में क्या है, वालिद की तरफ होती है, ठीक है। तो जो उसका वालिद है उसके जिम्मा क्या है, रिज़्कुहुन्ना, उन औरतों का रिज़्क जो दूध पिला रही हैं, जो बच्चे की माँ है। और अगर माँ नहीं पिला रही, कोई और औरत पिला रही है, तो उसको भी उसके खाने पीने का बंदोबस्त इस मर्द के जिम्मा है जो बच्चे का बाप है। वह किस्वतुहुन्ना और उसका पहनाना बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, यानी आम जो दस्तूर में चल रहा है तो उसके मुताबिक वो बंदोबस्त करेगा। इससे पहले हम तलाक वाली आयत पढ़ चुके हैं। अब तलाक के बाद ये रज़ाअत का मसला शुरू हो गया। इसकी वजह यह है, अगर औरत को तलाक हो जाती है और इस हालत में तलाक होती है कि उसके पास बच्चा है, छोटा बच्चा है, दूध पीने की उम्र का बच्चा है, या हमल की हालत में तलाक होगी, और हमल में तलाक हो सकती है, तो फिर बच्चा पैदा हो गया, बच्चे के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया कि अगर औरत को तलाक दे दी है और उसके पास बच्चा है, तो उसका रिज़्क, उसका खाना पीना, उसको पहनाना, नान और नफका जिसको कहते हैं, वो किसके जिम्मा है, बच्चे के वालिद पर। आपने तलाक दे दिया, आप कहते हैं मेरी बीवी नहीं है, आपके बच्चे की परवरिश कर रही है, उसको दूध पिला रही है, उसका आपने बंदोबस्त करना है और उसको ये अखराजात देने हैं। तो ये क्या फरमाया, वालल मौलूद लहू, उसका जो वालिद है उसके जिम्मा है। और अगर वो औरत नहीं पिला रही, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, तो फिर जो औरत भी उस बच्चे को दूध पिला रही है, तो बच्चे का जो वालिद है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन अखराजात को बर्दाश्त करेगा और वो ये मुहैया करेगा। तो अगर तलाक के अलावा है तो फिर तो वैसे ही खामद के जिम्मा है ना। अगर तलाक नहीं हुई तो फिर तो वो उसकी अहलिया है, उसके अखराजात को बर्दाश्त करना खामद के जिम्मा ही है। और उसके बच्चे के जितने अखराजात हैं, और बच्चे को अगर वो दूध पिला रही है तो उसकी खुराक का बंदोबस्त करना, उसको रिज़्क मुहैया करना, ये जो बच्चे का वालिद है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन तलाक हो जाए
تو اس صورت میں بھی کیا ہے کہ جو بچے کا والد ہے وہ یہ اخراجات برداشت کرے۔ تیسری بات، لا تکلف نفس الا وسعها، اور نہیں تکلیف دی جائے گی کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ اخراجات تو اس کے ذمہ ہے، اس مرد کے ذمہ ہے، تو اس پر بوجھ ڈال دیا جائے اور مطالبات کرنا شروع کر دیا جائے، جتنی اس کی وسعت ہے اس کے مطابق ہی اس کو تکلیف دی جائے گی۔ اور پھر اس مسئلے کی مزید وضاحت ہے، لا تضار والدۃ بولدہا، اور نہیں تکلیف پہنچائی جائے گی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ان کے بچے کی ماں ہے، والدہ ہے، اس کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اب بچے کی ماں کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عورت کو آپ نے طلاق دے دی، اب بچہ چھوٹا ہے تو اس کو تکلیف کیسے پہنچائی جا رہی ہے؟ اس سے بچے کو چھینا جا رہا ہے، نہیں تم نہیں دودھ پلا سکتی، بس تمہارا میرا تعلق نہیں ہے تو بچہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ بچے کی ماں کو تکلیف پہنچانی، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کی کوئی بھی اور صورت ہو، یعنی بچے کو سبب بنا کر، یا بچے کو چھین لیا جائے، اس کے پاس رہنے نہ دیا جائے، یا اس کو کہا جائے کہ تم بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا ان کو آپس میں ملایا نہ جائے، تو یہ تمام تکالیف ہیں جو دینی درست نہیں ہے۔ بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ دی جائے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ ہی جو بچے کا والد ہے، جس کا وہ بچہ ہے بولدی، اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے، اس کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے اس بچے کی وجہ سے۔ اب والد کو نقصان پہنچانا کیا ہے؟ مثلا وہ عورت کہتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، بچے کے والد کے لیے پریشانی ہے نا، وہ کیا کرے گا؟ بچہ چھوٹا ہے، تو یہ اس کو اس بچے کی وجہ سے اس کے والد کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ یا عورت یہ کہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ عام حالات ہیں اور یہ بچے کے اخراجات اس کے ذمہ ہیں، لیکن یہ کم دے سکتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ مطالبات کیے جائیں کہ نہیں اگر دودھ پلانا ہے تو یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، اتنی چیزیں دو، مہینے کا اتنا خرچہ ہوتا ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ تو وہ دکھ اپنے طلاق کا ہو اور اس کے والد کو تکلیف پہنچائی جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے۔ اور جتنی بھی اقسام بنتی ہیں، یعنی بچے کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف نہ اس کی والدہ کو دی جائے، نہ ہی اس کے والد کو دی جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی کی مثل ہے۔ کیا؟ جیسے ہم نے پڑھا نا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، کہ جو بچے کا والد ہے اس کے ذمہ ہے اس عورت کو جو دودھ پلانے والی ہے، اس کا رزق، اس کا پہنانا، اس کے اخراجات کو برداشت کرنا اس بچے کے والد کے ذمہ تھا۔ اور اگر وہ والد فوت ہو گیا، وہ شخص فوت ہو گیا ہے، اور اب بچے کی پیدائش ہوئی اور بچے کی دودھ پلانے والی وہ اس کی ماں تو موجود ہے لیکن والد نہیں ہے، اخراجات کون دے گا؟ تو ہمیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو جو وارث ہیں، جو ورثاء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، وہ اب ان اخراجات کو برداشت کریں گے۔ اور ایسے ہی ان ورثاء کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی اگر اس کو اس جملے کے ساتھ ملا لیں۔ جی، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جی، امید ہے کہ آپ لوگ توجہ سے سبق سن رہے ہوں گے۔ تو ابھی آپ کا ٹیسٹ لے لیا جائے۔ یہ ابھی جو ہم نے آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، اس میں ایک سوال ہے، وہ سوال لانچ کیا جائے گا اور آپ لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ترجمہ بھی سنیں۔ فَإِنْ أَرَادَا، تو اگر وہ دونوں ارادہ کریں، ارادہ یہ تسنیہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو ارادہ وہ دونوں ارادہ کریں، یعنی دونوں سے مراد کیا ہے؟ اس بچے کا والد اور والدہ، وہ دونوں یہ ارادہ کرتے ہیں، کیا ارادہ کرتے ہیں؟ فصالاً، دودھ چھڑانے کا۔ پہلے ہم نے مکمل مدت بتا دی، تو اب یہ ہے کہ اگر وہ ارادہ کرتے ہیں، فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، رضامندی کے ساتھ، منہما ان دونوں میں سے، دونوں راضی ہوں اور رضامندی کے ساتھ وہ اب دودھ چھڑانے کا ارادہ کر رہے ہیں، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر۔ 2 سال کی مدت ہے،
اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے، لیکن اگر آپ اس سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی اجازت موجود ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں رضامندی کے ساتھ چھڑانے کا، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلاؤ، تم دودھ پلانے کا مطالبہ کرو، تسترضعوا کہ تم مطالبہ کرو دودھ پلانے کا، اولادکم اپنی اولاد کا، اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا اگر تم مطالبہ کرو، تم یہ چاہتے ہو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو، ما آتیتم، جو تم دیتے ہو، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ، دستور کے مطابق، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ تو اب رضاعت کی مدت آپ نے جان لی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے چھڑانا چاہتے ہیں تو دودھ کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ ماشاءاللہ سب لوگوں نے صحیح جواب دیا، بارک اللہ فیکم۔ 2.5 سال نہیں ہے، 3 سال نہیں ہے، تو 2 سال سے پہلے رضاعت کو، یعنی اس دودھ کو چھڑایا جائے گا، اور زیادہ اگر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تو 2 سال ہے، اس سے زیادہ دودھ پلانا درست نہیں ہے۔ جی، تو اب دودھ چھڑانے کے لیے مشورے کا کہا کہ اگر وہ آپس میں مشورہ کر لیں والدین، یعنی وہ بندہ، وہ لڑکے کا والد اور والدہ، تو اور پھر دودھ چھڑا دیتے ہیں 2 سال سے پہلے، تو فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو، اب ارد سے مراد، یہ چونکہ مذکر کا صیغہ ہے تو اس سے مراد کون ہے؟ مرد ہے، ٹھیک ہے، یا ورثاء ہیں، اگر اس کا باپ زندہ نہیں ہے تو ورثاء ہیں۔ عورت کو طلاق ہوگی، اب دودھ وہ اگر نہیں پلانا چاہتی تو تم چاہتے ہو کہ کوئی اور عورت پلا دے، اب کیا کرنا ہے؟ ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ تو فرمایا فلا جناح علیکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جب تم ان کو دے دو جو اچھائی بنتی ہے، مثلا اچھے طریقے کے ساتھ ان کو دینا ہے، ان کے رزق کا بندوبست کرنا ہے، اور ان کو نان و نفقہ دینا ہے، جو اس پر خرچہ ہوتا ہے وہ ان کو دینا ہے، تو اگر ایسا تم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، اگر اپنا بچہ ہے تو وہ تو آپ کا بیٹا ہی ہے، ٹھیک ہے، جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس کو بیٹا، دوسری عورت آپ کے کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، جیسے یہاں پر وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، ماں کو جو اس بچے کی والدہ تھی اس کو طلاق ہوگی، اس نے دودھ پلانے سے انکار کر دیا، یا وہ نہیں پلانا چاہتی، کوئی اور عورت اب دودھ پلا رہی ہے، تو یہ بچہ اس کا بیٹا بن جائے گا، یہ بچہ اس کا بیٹا بن جائے گا، اس کو کہتے ہیں رضاعت، اور یہ ایسے ہی بیٹا ہوگا جیسے اس کے حقیقی بیٹے ہیں۔ اب ان کے نکاح وغیرہ بھی، بہن بھائی جو سگے بہن بھائی، ان کے نکاح نہیں نہ ہو سکتے، ایسے ہی جس عورت کا اس نے دودھ پیا اس کی جو بیٹیاں ہیں اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ تو جو نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ایسے ہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ دودھ پلانے کی مدت کے دوران ہی یہ معاملہ پیش آئے، 2 سال کے دوران میں جب بچے کی خوراک دودھ ہے، اس وقت عورت نے دودھ پلایا ہے اور اس نے دودھ پیٹ بھر کے پی لیا، اگرچہ ایک دفعہ ہی پی لیا ہو، لیکن ایک دفعہ میں بھی اس نے تسلی کے ساتھ دودھ پیا ہو، تو اب یہ عورت اس کی والدہ بن چکی ہے، ماں بن چکی ہے، اور اب اس کی جو اولاد ہے، بیٹیاں وغیرہ، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوگا، اور یہ دودھ پلانے کی مدت کے دوران ہو۔ اگر بڑا ہے بچہ، دودھ پلانے کی بعد کی عمر کا ہے، اور پھر اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا۔ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جب دودھ پلانے کی عمر ہو، بلکہ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پشتان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو. دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال اس سے پہلے ہو اور بچے کو یہی اس کی خوراک ہو، تب جا کر یہ رضاعت ثابت ہوتی ہے. ایک واقعہ ملتا ہے احادیث میں، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے سالم. اب سالم کو ابو حذیفہ نے اور ان کی فیملی نے، ان کی گھر والی نے اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کی. غلام تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، بچوں کی طرح پرورش کی اور پھر یہ ان کو آزاد کر دیا. اب یہ ان کے گھر میں اس طرح سے رہتے تھے جیسے بچے رہتے ہیں. تو اب جب یہ بالغ ہو گئے تو پردے کا مسئلہ بن گیا. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں وہ انہوں نے بچوں کی طرح اس کی پرورش کی، لیکن اب یہ بچہ جوان ہو گیا تو ان کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کیا، آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمیں یہ معاملہ ہے، سالم بڑے ہو چکے ہیں تو ہمارے گھر میں یہ رہا ہے اور ہمارے بچوں کی طرح ہم نے اس کی پرورش کی ہے، تو اب میری اہلیہ کو اس سے پردہ کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تم ابو حذیفہ کو کہا کہ آپ کی بیوی اس کو دودھ پلا دے. تو ان نے دودھ پلا دیا جس کی وجہ سے وہ ان کے رضائی بیٹے بن گئے. اور یہ دودھ کب پلایا گیا تھا؟ رضاعت کی مدت کے بعد. تو اس سے کچھ علماء نے یہ کہا کہ اگر رضاعت کی جو ایج ہے 2 سال، اس کے بعد بھی دودھ پلایا جائے تو رضاعت کیا ہوگی؟ ثابت ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہ قول ملتا ہے، لیکن دیگر ام المومنین جو ہیں انہوں نے اس بات کی تائید نہیں کی. اور اس میں صحیح بات یہی ہے جو دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رضاعت کی جو مدت ہے 2 سال، اس کے دوران اگر دودھ پلایا گیا ہے تو تب وہ عورت اس بچے کی ماں بنے گی. اگر بعد میں پلایا گیا ہے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس معاملے میں اس کو ان کے لیے خاص کہا جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان کو اجازت دی تھی، ان کی ایک مجبوری تھی تو ان کو اجازت ملی تھی. یہ معاملہ ان کے ساتھ خاص ہے، باقی سب کے لیے عام نہیں ہے، کیونکہ باقی احادیث میں کیا ذکر ہے کہ جب مدت یعنی اس مدت کے دوران ہی جو ہے وہ دودھ پلایا جائے تو تبھی رضاعت ثابت ہوتی ہے. جی آگے چلتے ہیں. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. اب ہم پڑھیں گے اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو عورتوں نے کیا کرنا ہے. جو عورت بیوہ ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی بیوہ عورت. بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، 4 ماہ 10 دن. عدت کے بعد نکاح کرنے کی اجازت ہے. تو عدت جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس نے عدت کتنی گزارنی ہے یہ آپ پڑھیں گے. ترجمہ دیکھ لیں. والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، یتوفون فوت کر دیے جائیں، یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑیں بیویاں، ان کی بیویاں ہوں، جمع کا صیغہ ہے یعنی ایک سے زائد بھی بیویاں ہو سکتی ہیں، 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو، تو وہ بیویاں چھوڑ دیں. بندہ فوت ہو گیا اس کی بیویاں پیچھے ہیں تو وہ کیا کریں گی؟ یتربصن، وہ روکے رکھیں گی، بانفسہن، اپنے آپ کو، 4 اشہر، 4 مہینے. اربع کہتے ہیں 4 کو، اشہر شہر کی جمع ہے، 4 مہینے و 10 اور 10 دن. 4 مہینے اور 10 دن وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، مطلب کیا ہے؟ عدت گزاریں گی. اذا بلغن اجلہن، جب وہ پہنچ جائیں وہ عورتیں، اجلہن، اپنی مدت کو، یعنی اپنی عدت کمپلیٹ کر لیں، فلا جناح علیکم، تو نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، فیما فعلنا، جو وہ کریں عورتیں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہے. تو عورتوں کی عدت
بیوہ عورت کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن، اور اس میں سب عورتوں کے لیے ہے، خواہ وہ عورت جوان ہو، بوڑھی ہو، اور اس عورت کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، صحبت ہوئی یا نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا تھا اس کے بعد خامد فوت ہو گیا، یا رخصتی کے بعد خامد فوت ہوا، عورت جوان ہے، بوڑھی ہے، جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس نے عدت کتنی گزارنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ ہاں ایک بات اس میں ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا خامد فوت ہوا اور وہ حاملہ تھی تو پھر کتنی عدت گزارے گی؟ پھر وہ عدت گزارے گی وضع حمل تک، جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ 8-9 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کچھ مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آخری دنوں میں تھے اور خامد فوت ہو گیا تو کچھ دن جب وہ حمل سے بچے کی پیدائش کر لے گی تو وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، کہ جو حمل والی عورتیں ہیں تو ان کی عدت کے بارے میں فرمایا کہ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ جب تک وضع حمل یعنی ڈلیوری نہیں ہوتی اس وقت تک ان کی عدت ہے، اور اگر کوئی مطلقہ عورت ہے اس کا حمل کی حالت میں طلاق ہوئی تب بھی اس کی عدت وہ ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہوں نے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ بروع بنت واشق یہ صحابیاں ہیں رضی اللہ عنہا، خاوند ان کے فوت ہو گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ ابھی صحبت نہیں کی تھی، انہیں نکاح ہوا تھا اور وہ فوت ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے۔ کیا ملے؟ پورا مہر ملے۔ یہ آپ نے حدیث یاد رکھنی ہے، آگے بھی یہ اس ضمن میں اگلی آیت میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس کو فیصلہ کیا کیا کہ پورا مہر ملے گا اور اسے عدت گزارنا ہوگی، اور اسے میراث میں سے بھی حصہ ملے گا۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے۔ بروع بنت واشق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خامد فوت ہوئے اور ان نے ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عدت بھی گزاریں گی اور ان کو حق مہر بھی پورا ملے گا اور وراثت میں بھی ان کو حصہ ملے گا۔ تو حمل کی حالت کا وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے، اولات الاحمال اجلوہن ان یضعن حملہن، کہ اگر حاملہ عورتیں ہیں تو ان کی عدت کیا ہوگی؟ جب تک وضع حمل نہیں ہوتا تو اس وقت تک عدت۔ اور جن عورتوں کا خامند فوت ہو جائے تو ان کو عدت گزارنی ہے 4 مہینے 10 دن، اور اس کے ساتھ ساتھ سوگ بھی کرنا ہے۔ سوگ کا مطلب کیا ہے کہ اچھے کپڑے نہیں پہننے، اچھے کپڑوں سے مراد یہ کہ زیب و زینت نہیں اختیار کرنی، خوشبو نہیں لگانی، اور بن ٹھن کے نہیں رہنا، بلکہ سادہ سے لباس میں رہنا ہے، اور اسی گھر میں رہنا ہے، خامد کے گھر میں ہی رہ کر عدت گزارنی ہے، اور خوشبو کا استعمال اور یہ کی چیزیں ان تمام سے پرہیز کرنا ہے۔ 4 مہینے 10 دن جی۔ تو جب عدت گزر جائے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر ان کو نہ روکو، پھر وہ اگر آگے نکاح کرنا چاہتی ہیں عدت کے بعد تو ان کو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ نکاح کریں گی تو ان کو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت کا نکاح، اس کو بھی بعض معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور عورت نکاح کر سکتی ہے، چونکہ ہندوانہ معاشرے سے ہمارے بڑے آئے اور یہ اس طرح سے اس کا اثر ہے، تو ان میں شاید اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو پھر مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی۔ جی اگلی آیت کا ترجمہ سنیں۔ کچھ مسائل ہیں ان آیات میں، اس لیے میں بہت آہستہ سے ان کو ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ تو ابھی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں بھی ایک سوال ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا جائے گا، آپ لوگ اس کا جواب دیں اور ترجمہ بھی سنیں۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔
جی سوال تھا کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ ماشاءاللہ سب لوگوں کا جواب درست ہے، بارک اللہ فیکم۔ جی عدت کتنی ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن عدت ہے وہ عورتیں جن کے ہسبینڈ فوت ہو جائیں تو انہیں اتنی عدت گزارنی ہے۔ نکاح کا پیغام بیوہ کو، تو بیوہ عورت نکاح کر سکتی ہے، تو جب نکاح کر سکتی ہے تو اس کو نکاح کا پیغام بھی دیا جا سکتا ہے۔ عدت کے دوران واضح طور پر نکاح کے پیغام کی ممانعت ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا خامد فوت ہو گیا اور پریشانی میں آپ اس کو نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا، عدت کے بعد آپ پیغام بھیجنا، اور عدت کے دوران صرف اشارہ کر سکتے ہیں، وہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ عدت کے بعد پختہ عہد کی اجازت ہے، عدت ختم ہوگی اس کے بعد آپ وعدہ کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کروں گا، اور نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جی ترجمہ دیکھیے اب، ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فیما عرضتم، اس میں جو تم اشارہ کرتے ہو، عرضتم کا مطلب ہوتا ہے اشارے میں جو بات تم کرتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فیما عرضتم بھی، جس کے بارے میں، ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فیما اس چیز کے بارے میں، عرضتم تو تم نے اشارے کے ساتھ، اشارہ کنائے کے ساتھ جو بات تم نے کی، بھی اس کے ساتھ، من خطبت النساء، عورتوں کے نکاح کے پیغام دینے میں، یا عورتوں کو نکاح کے پیغام دینے کے بارے میں۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ نکاح کا پیغام۔ خطبہ کہتے ہیں جو آپ جمعے کے دن سنتے ہیں، خطبہ، اور ایسے ہی نکاح کا خطبہ کہتے ہیں جو امام صاحب یا جو نکاح خان ہیں وہ خطبہ پڑھتے ہیں، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ اور خطبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا پیغام بھیجنا، جس کو منگنی کہتے ہیں، ہمارے یہاں منگنی بھی کہہ سکتے ہیں، یا نکاح کا پیغام۔ تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے جو تم اشارے سے عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہو، او اکننتم، یا تم چھپاتے ہو، فی انفسکم، اپنی نفس میں، اپنے دل میں تم نے یہ بات چھپا رکھی ہے کہ اس عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے، ادھر سے گزرے گی تو میں اسے نکاح کروں گا۔ علم اللہ عنکم ستذکرونہن، علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، تم ذکر کرو گے ان کو، ان قریب تم ان سے ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، اور لیکن نہ تم وعدہ کرو ان کو، وعدہ دو ان کو، ہن کا مطلب ہے عورتیں، ٹھیک ہے، اور نہ تم وعدہ کرو ہن ان عورتوں سے، سرًا، خاموشی کے ساتھ، یعنی یہ نہیں ہے چپکے سے تم وعدہ کر لو، ایسا بھی درست نہیں ہے۔ الا، مگر، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، قولا معروفا، اچھی بات، اچھی بات کوئی ہے، دستور کے مطابق کوئی بات ہے تو وہ تم کہہ سکتے ہیں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم ارادہ کرو، پختہ ارادہ کرو، عزم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نہ تم عزم کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کے عقد کا، نکاح کی گرہ کا، ہم کہتے ہیں نا عقدۃ النکاح کا مطلب ہوتا ہے نکاح کی گرہ، مطلب نکاح کرنے کا پکا ارادہ نہ کرو، حتی، یہاں تک کہ، یبلغ الکتاب، پہنچ جائے کتاب، اجلہ، اپنی مدت کو، یعنی وہ عدت کو پہنچ جائے، یہ مراد ہے کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے، اس وقت تک نکاح کی جو گرہ ہے اس کو پکا نہ کرو، اس کا ارادہ نہ کرو۔ ولا تعزموا، اور نہ تم ارادہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا، حتی، یہاں تک، یبلغ الکتاب، پہنچ جائے کتاب، اجلہ، اپنی مدت کو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کی بات کو بھی جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے ڈر جاؤ، اللہ نے جس کام سے منع کیا اس سے باز رہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، حلیم، تحمل والا ہے، بردبار۔ اس میں جو احکامات ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اشارہ کنائے سے اگر ان کو نکاح کا پیغام دیتے ہو، عورت عدت کے دوران ہے تو اشارہ یا کنایا وہ ہو سکتا ہے، لیکن واضح نکاح کا پیغام دینا یہ درست نہیں ہے۔ اشارہ کیسے ہوگا؟
اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح البخاری میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی دے دے. یہ کیا ہے؟ ایک اشارہ ہے. یہ نہیں ہے کہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. اشارہ کر دیا کہ میں بھی شادی کا خواہش مند ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی دے دے. تو ایسے اشارہ کنایا کیا جا سکتا ہے، لیکن واضح نکاح کا پیغام دینا اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. میں علیم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کو ذکر کرو گے، لیکن تم نے ایسے وعدہ نہیں کرنا پختہ. ایسے وعدہ کر لو، لیکن کوئی اچھی بات اس طرح کی ہے تو وہ کر سکتے. اور پھر فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. اور نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک وہ عدت اپنی مکمل نہیں کر لیتی. عدت مکمل ہو تو اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اس سے ڈر جاؤ. تو یہ اس عدت کا حکم ہے کہ جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، تو اس کو آپ نے نکاح کا پیغام عدت کے دوران نہیں دینا. ایسے ہی وہ عورت جس کو طلاق ہو چکی ہے، جس کو طلاق ہو چکی ہے یعنی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو آپ نے ابھی نکاح کا پیغام نہیں دینا. عدت کے دوران اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. عدت کے دوران نکاح کرنا درست نہیں ہے. بیوہ عورت سے بھی عدت کے دوران نکاح درست نہیں ہے، نکاح کا بلکہ پیغام بھی نہیں دے سکتے واضح طور پر. اور ایسے ہی اگر کوئی عورت ہے اس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اس کا بھی عدت کے دوران سے نکاح نہیں ہو سکتا اور نکاح کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا. ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا. ان کو 3 طلاقیں ہو گئی تھی. یہ طلاق ہو جانا یہ کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے، یعنی طلاق ویسے دینی نہیں چاہیے، لیکن جیسے ہمارے یہاں معیوب سمجھا تھا نا یہ عورت کو طلاق ہوگی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. بس اوقات طبیعت نہیں ملتی. عورت اچھی ہو سکتی ہے، اس کو بھی طلاق ہو سکتی ہے. خامد اچھا نہیں ہے، مرد اچھا نہیں ہے، یا مرد دونوں اچھے ہیں لیکن بس ان کی طبیعت آپس میں نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں ہم نہیں اکٹھے رہ سکتے، اس لیے اپنی زندگی کو اجیرن بنانا ہے تو تم بھی آزاد، تم کسی اور مرد سے نکاح کر لو. طلاق ہو سکتی ہے. تو خیر فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 طلاقیں ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا. 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ 3 طلاقیں تمہیں ہو چکی ہیں تو جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا. جب انہوں نے عدت گزرنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. یہ مسلم کی حدیث ہے. اب کسی عورت کو اگر طلاق ہو گئی یا 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو اس کو بھی آپ نکاح کا پیغام عدت کے دوران نہیں دے سکتے اور عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا. جی یہ مسئلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت جسے رجی طلاق ہوئی ہے، یعنی 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاق ہوئی ہے، تو اس سے دوران عدت کسی شخص کے نکاح کے لیے اشارہ کنایا کرنا بھی درست نہیں ہے. یہ تو جس کا خاوند فوت ہو گیا نا، یا جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، پتہ ہے پہلے خاوند کی طرف تو وہ نہیں جا سکتا، بس اس کا معاملہ ختم ہو گیا. تو اب اس کے ساتھ نکاح عدت کے دوران نہیں کیا جا سکے گا، اور عدت کے دوران اس کو نکاح کا واضح پیغام بھی نہیں دیا جائے گا، لیکن اشارہ کنایا ہو سکتا ہے. لیکن جو عورت جس کو طلاق رجی ہوئی ہے، 1 طلاق ہوئی ہے ابھی، تو اس کو اشارہ کنایا میں بھی نکاح کا پیغام دینا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ابھی اس کے خاوند کا حق ہے. وہ چاہے تو اس سے رجوع کر لے، عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے. عدت ختم ہوگی تو پھر اس کو رجوع کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا، تو عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے. تو جب ابھی وہ اس کی بیوی ہے تو آپ اس کو آگے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں تاکہ اگر ان کی کچھ بن بھی رہی ہو تو وہ نہ بن پائے. ایسا کرنا درست نہیں ہے. تو جس عورت کو رجی طلاق ہوئی ہو تو اس کو دوران عدت بھی کسی شخص کا نکاح کے لیے پیغام دینا اور ایسا اشارہ کنایا کرنا بھی درست نہیں ہے. میرے خیال میں شاید اس میں بھی کوئی سوال ہے. بہرحال اگر سوال ہے تو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. آپ ترجمہ دیکھیں آگے. جی
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح علیکم نہیں ہے تم پر کوئی گناہ جناح کہتے ہیں حرج کو گناہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دے چکے ہو عورتوں کو ما لم تمسوہن کہ نہیں تم نے چھوا ان کو تم نے ان کو چھوا نہیں ہے ٹچ نہیں کیا اور ان کو تم طلاق دے چکے ہو او تفرضوا لہن فریضہ یا مقرر کیا یا نہیں مقرر کیا تم نے ان کے لیے فریضتاً حق مہر ان کو ٹچ بھی نہیں کیا اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا نکاح کے وقت ومتعوہن تو تم فائدہ دو ان کو علی الموسع وسعت والے کے ذمہ جو وسعت والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے قدرہ اس کی مقدار کے مطابق اس کے جو وسعت والا ہے جو خوشحال ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق وہ دے گا وعلی المقتر اور جو تنگ دست ہے اور تنگ دست پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق متاعا یہ خرچ ہے بالمعروف دستور کے مطابق حقا علی المحسنین اور یہ لازم ہے محسنین پر نیکوکار جو لوگ ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس چیز کا خیال کریں یہ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں فوتگی والی عورت عدت کے دوران فوتگی والی عورت کو یعنی فوتگی والی جو عورت ہے عدت کے دوران نکاح کا پیغام اس کو بھیجنا کیسا ہے نکاح کا پیغام بھیجنا کیسا ہے جو عورت فوتگی والی عدت گزار رہی ہے تو اکثر لوگوں نے جواب کیا دیا ہے کہ ناجائز ہے اور کچھ نے کہا جائز ہے جو جائز کہہ رہے ہیں نا تو ایسا کبھی نہ کریں ٹھیک ہے جائز نہیں ہے ناجائز ہے جس عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے تو وہ غمزدہ ہے پریشان ہے آپ اس کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو ہم نے کیا کہا نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے اشارہ کنایا اس کی اجازت ہے صرف تو ناجائز ہے جو عورت جس اس کا خامد فوت ہو گیا ہو اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا بہرحال ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے بارک اللہ فیکم جی ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں کیا ہے مہر اور مس سے پہلے طلاق مہر مقرر نہیں تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تو کیا ہوا طلاق ہوگی کسی شخص کا نکاح ہوا اور نکاح کے وقت ہم نے ابھی مہر مقرر نہیں کیا ہم نے کہا تھا چلو بعد میں مقرر کریں گے ٹھیک ہے نکاح ہو گیا ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا نکاح کے کچھ دن گزرے ابھی عورت مرد کے پاس نہیں آئی تھی ان کی آپس میں صحبت نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں علیحدہ بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے اس مرد نے اس عورت کو ٹچ تک نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ کیسے مراد یہ ہے کہ ان کی صحبت نہیں ہوئی اور وہ طلاق ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے اب اس عورت کو کتنا مہر دیا جائے گا تو فرمایا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ تو فائدہ دیں ان کو آپ کے ساتھ نکاح ہوا تھا آپ کے عقد نکاح میں وہ آ چکی ہیں اور اب آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں تو اب کچھ نہ کچھ تو اس کا حق بنتا ہے اگر مہر مقرر ہو جاتا تو پھر تو وہ اپنا حق لے لیتی اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے مہر مقرر نہیں تھا تو اب آپ نے طلاق دی ہے تو اب آپ نے کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہے جو بندہ جو حیثیت رکھتا ہے جو مالدار ہے اپنی حیثیت کے مطابق یعنی جو کروڑوں میں کماتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ دے دے نا لاکھ ایک تو دے دے کیا خیال ہے اور جس کی آمدنی بیچارے کی 50,000 ہے تو وہ تو لاکھ نہیں دے سکے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ خرچہ وغیرہ دیں بہرحال یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے اس پر حق مہر مقرر نہیں تھا رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو اب اس پر کوئی تاوان نہیں ہے کہ اس پہ آپ تاوان ڈال دیں کہ نہیں اتنے دو گے تو جان چھوٹے گی بس تم نے طلاق کیوں دی ہے کون ہوتے ہو طلاق دینے والے نکاح جو کیا تھا بھول گئے طلاق دے دیا بس اب تمہیں اتنا دینا پڑے گا تو اس طرح کوئی تاوان اس پر مقرر نہیں کر سکتے بلکہ یہ ہے کہ اس کی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو دینا چاہیے متاعا بالمعروف اچھائی کے ساتھ دستور کے مطابق کچھ خرچہ دیں حقا یہ لازم علی المحسنین نیکوکار لوگوں پر جو نیکوکار ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے جی اس میں بھی ایک سوال ہے
بہرحال آگے چلیں، ترجمہ بھی دیکھیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جی ترجمہ دیکھ لیں، پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو، ہم مرد کے لیے ہوتا ہے اور ہن عورتوں کے لیے ہوتا ہے، اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم نے چھوا ہے ان کو، تم نے ٹچ کیا ان کو، اس سے پہلے تم نے طلاق دے دی، وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے تھے، لہن ان کے لیے، فریضۃ حق میں، حق مقرر کر چکے تھے، فنصف ما فرضتم تو آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا، فنصف تو آدھا، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا تھا، الا مگر، ان یعفون یہ کہ وہ معاف کر دے، یعنی وہ عورت معاف کر دے، او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ تم بھول جاؤ فضل کو، نیکی کو، بینکم آپس میں جو نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اس کو تم نے بھولنا نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ جی آپ کا سوال تھا، جس عورت کا نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہ ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو اس کا کیا حکم ہے، یا اس کو کیا دیا جائے گا؟ ماشاء اللہ سب لوگوں نے جواب صحیح دیا، خامد اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دے گا، کیونکہ اس کا حق مہر مقرر نہیں تھا، تو اب وہ اپنی، اور وہ اس کے ساتھ علیحدہ بھی نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو آپ کچھ نہ کچھ اس کو دیں گے، لیکن اس پر کوئی تاوان وغیرہ نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی اب اس آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کو دیکھیں۔ مہر کے بعد طلاق، اب یہ ہوا کہ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد نکاح میں مہر بھی مقرر ہو گیا تھا کہ اتنے لاکھ مہر ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ فوری طلاق کی صورت میں مہر آدھا، میاں بیوی کو مہر معاف کرنے کا اختیار ہے، آپس میں فضل کرنے کی تلقین۔ تو دیکھیے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ کہ اگر تم نے مس کرنے سے پہلے، رخصتی سے پہلے، علیحدگی سے پہلے، صحبت سے پہلے تم نے اس عورت کو طلاق دے دی ہے، اور تم اس کے لیے حق مہر مقرر کر چکے تھے، عقد نکاح میں نکاح کے وقت لکھا جا چکا تھا کہ اتنا مہر ہوگا، تو طلاق ہوگی، ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی، تو کتنا حق مہر دینا ہوگا؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو جو مقرر کیا گیا تھا اس کا آدھا تمہیں دینا پڑے گا، مثلا اگر 5 لاکھ مقرر تھا تو 2.5 لاکھ دینا پڑے گا، 6 لاکھ مقرر تھا تو کتنا دینا پڑے گا؟ 3 لاکھ دینا پڑے گا، اگر 1 لاکھ مقرر تھا تو 50,000 دینا پڑے گا، اگر 50,000 مقرر تھا تو پھر 25 دینا پڑے گا، تو اس طرح سے آدھا جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اللہ مگر ان یعفونا، عورت بڑی شریف ہے، وہ کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، نہیں لیتی، تو پھر کیا ہے؟ اس کا اختیار ہے، عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے اور ہم آپس میں علیحدہ بھی نہیں ہوئے، تو چلو میں معاف کرتی ہوں، معاف کر سکتی ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ شخص معاف کرتے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خاوند کے ہاتھ میں ہے، تو وہ معاف کر دے۔ وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ ایسے معاف کرے گا کہ وہ آدھا دینا تھا، وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں میں تمہیں پورا دے دیتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا اس کی طرف سے۔ یا وہ پورا دے چکا تھا پہلے سے، نکاح ہو گیا، اس نے حق میں پورا دے دیا، اب طلاق ہوگی رخصتی سے پہلے، تو خاوند کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اب آدھا واپس نہیں لے رہا، معاف کر دیا، تو ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے، یا خاوند معاف کر دے یا وہ اس کی بیوی جو بننی تھی یا بیوی بن چکی تھی نکاح کی وجہ سے وہ معاف کر دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس میں احسان کیا کرو، نیکی کیا کرو، اس کو بھولا نہیں کیا، بھولنا نہیں ہے،
ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ یار ہم اپنا حق لے کر رہے ہیں، کبھی معافی کا سلسلہ بھی کیا کریں. معافی کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے اس میں. اور پھر جب آپ دنیا والوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے. تو یہ مسئلہ تھا کہ اگر مہر مقرر ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو پھر کیا ہے، آدھا حق مہر دینا ہوگا. اب اگر شوہر ہاتھ لگانے سے قبل وفات پا جائے، یہ تو کیا تھا کہ طلاق دے دی اس نے، لیکن اگر نکاح ہوا اور مہر بھی مقرر تھا اور وہ خامد فوت ہو گیا، اب اس کو کتنا مہر دیا جائے گا؟ یہ بات یاد رکھنی ہے. کتنا دیا جائے گا؟ پیچھے ہم نے وہ روایت پڑھی تھی، برو بن واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ اگر نکاح کے بعد خامد فوت ہو گیا ہے تو اب وہ عورت پورا حق مہر لے گی، پورا حق مہر لے گی. آپ دیکھیں یہ مسائل آپ کے سامنے اتنے واضح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ حقوق النساء بیان کیے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور کس قدر اس میں انصاف پایا جاتا ہے. پھر بھی تعجب ہے ہم ان لوگوں پر کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو نہیں رکھا. اتنی وضاحت کے ساتھ. اب آپ اسی مسئلہ پہ غور کر لیں، ایک مرد کے ساتھ کسی عورت کا نکاح ہوا، وہ اس کے ساتھ علیحدہ بھی نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا ہے، اس نے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کیا، جسمانی تعلقات بھی نہیں بنے، اور نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہو چکا تھا اور وہ شخص فوت ہو گیا. اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے؟ دیکھیے ذرا، اسلام نے کیا حق دیا ہے؟ اسلام نے یہ حق دیا کہ وہ پورا حق مہر لے گی. پھر اس نے کہا تھا میں 10 لاکھ حق مہر دوں گا، فوت ہو گیا تو حق مہر 10 لاکھ اس کو دے، اس کے ورثاء اس کو دیں گے. عورت پورا حق مہر لے گی اور پھر صرف یہ نکاح کی وجہ سے اس کو حق مہر بھی ملے گا، عدت بھی گزارے گی 4 مہینے 10 دن، اور پھر اس کو وراثت بھی ملے گی. کسی عورت سے نکاح کیا، وہ کسی اور ملک کی رہنے والی ہے، کسی اور علاقے کی رہنے والی ہے، اس کے عقد میں آ گئی، صرف نکاح ہوا تھا، بندہ فوت ہو گیا، حق مہر بھی پورا لے گی اور اس کی جائیداد کی وارث بن جائے گی. یہ آدمی بہت امیر تھا، کروڑوں میں تھا، کہیں اس کی پراپرٹی تھی، کتنا مالدار تھا، تو عورت تو اپنا حصہ لے گی. اور وہ وراثت میں ہم پڑھیں گے کہ عورت کا کیا حصہ ہے. اگر اولاد ہو تو 8واں، اولاد نہیں ہے تو اولاد کدھر ہوگی، ابھی تو نکاح ہی ہوا تھا، تو اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ لے جائے. جی، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. مہر مقرر ہو چکا، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں متعلقہ عورت کی، 2 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا اور خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دے دی. ٹھیک ہے، مہر مقرر ہو چکا تھا، رخصتی بھی ہو چکی اور خاوند نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی وہ عورت پورے کا پورا حق مہر لے گی. اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ حلال نہیں ہے کہ مرد اس سے کچھ بھی واپس لے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ عقد کے وقت مہر مقرر نہ تھا، لیکن طلاق کب ہوئی؟ صحبت کے بعد طلاق ہوئی. رخصتی ہو گئی تھی لیکن عقد کے وقت کیا تھا؟ یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا ہے آپ نے. عقد جب ہوا تو حق مہر مقرر نہیں کیا، اور لڑکی کی رخصتی ہوگی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہوگی، مہر مقرر نہیں ہے، اب اس نے طلاق دے دی، تو مہر تو مقرر نہیں تھا، کیا کریں گے اب؟ اس صورت میں عورت کو مہر مثل ملے گا. یہ بھی دیکھیں، یہ عورتوں کے حقوق کی ایک اہم مثال ہے. عورت اس کے پاس رہی، نکاح کے بعد مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اس نے طلاق دے دی، تو اب اس کو مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ اس کے خاندان میں، اس عورت کے خاندان میں جتنا حق مہر چلتا ہے اتنا حق مہر دیا جائے گا. جی، تو جتنا عورتیں اس کے خاندان میں عورتوں کا حق مہر ہوتا ہے تو وہی حق مہر اس کو دیا جائے گا. آپ کا ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 2 آیتیں کم از کم اور پڑھ لی جائے. یہ آسان ہے یہ. جی، اس کا جواب دیں. ہاں، ٹائم نہیں ہوا آپ کا کیونکہ ہم نے 5 منٹ کلاس لیٹ شروع کی تھی. جی، تو حق مہر مقرر ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے. اس کا جواب آپ دیں اور ہم آگے ترجمہ بھی سنیں. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. طلاق کے بعد دیکھیں نماز کی حفاظت کا ذکر آ گیا. حافظوا، تم حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاة الوسطى،
اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے قانتین فرما بردار ہو کر، یعنی آلسی کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مختصر یہ کہ نمازوں کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وقت پر ادا کیا جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، اور ان کو قضا نہ کیا جائے۔ وقت صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ درمیانی نماز، اور درمیانی نماز جس کو کہتے ہیں عصر کی نماز، اس کی خاص حفاظت کا ذکر آیا کہ تم عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور عصر کی نماز کو چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شغالون عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، یہاں پر صلاۃ عصر کو، نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا۔ فرمایا کہ ان کافروں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا ہے، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اتنی ناراضگی کا اظہار کیا اللہ کے رسول نے۔ اور ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی گویا اس کے اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا۔ تو نمازوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، وقوموا للہ قانتین، تو اس میں مراد یہ ہے کہ نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے معلوم ہو کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے۔ نماز کو فرما برداری کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے انسان کھانا پینا شروع کر دے، کس سے بات کرنا، اور یہ مطلب ہے کہ خاموشی کے ساتھ کیا جائے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے جو نماز میں ہوتا تو اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، تو اس سے باتیں کرنے منع ہوگی۔ حق مہر مقرر ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کتنا حق مہر دیا جائے گا؟ آدھا حق مہر دیا جائے گا۔ جی دوسروں نے لکھا ہے پورا حق مہر دیا جائے گا، اور 75% لوگ بول گئے حق مہر مقرر تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی تو پورا حق مہر کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ سسٹر نے یہ جواب دیا ہوگا، کیا خیال ہے؟ تو یہاں پر آدھا حق مہر ملے گا کیونکہ صرف نکاح ہوا ہے نا، اور حق مہر مقرر ہوا ہے، ابھی آپ تو اس مرد کے پاس وہ عورت تو گئی نہیں ہے، تو آدھا حق مہر ہوگا ایسی صورت میں کہ جب حق مہر مقرر ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو آدھا حق مہر ملے گا۔ جی یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، آپ اس آیت کا دوبارہ سے مطالعہ کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو، رجالًا تو پیدل، او رکبانہ یا سواری پر، اذا امن تم جب تم امن میں آ جاؤ، امن کی حالت میں ہو، فذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون اور تم نہیں جانتے تھے۔ جی اب نماز کو اور خاص کر کے عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، خوف کی حالت میں بھی تم نے پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لینی ہے، جنگ ہے تو ایسے پڑھ سکتے ہو، اور رکبان یا سواری میں پڑھ لو، لیکن جب تم امن کی حالت میں ہو تو پھر اللہ کا ذکر ایسے ہی کرنا ہے جیسے تمہیں اس نے سکھایا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جیسے نماز کا طریقہ سکھایا ہے تو پھر تم نے ایسے ہی پڑھنی ہے، لیکن خوف کی حالت میں جو ہے وہ ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد آیت نمبر 240 ہے، تو اس کو میرا پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس میں کچھ زیادہ مسائل نہیں ہیں لیکن تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ میں سے کسی کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔